آج کی ہماری ویڈیو فرعون پر ہے کہ فرعون کون تھا اور اس کا محل کیسا تھا اور اس کی موت کیسے ہوئی۔ ناظرین، آج ہم جس فرعون کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا، اور ہر بادشاہ کی طرح فرعون نے بھی ایک محل تعمیر کروایا، لیکن یہ محل بھی فرعون کی غرور اور تکبر کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ ناظرین، جب بھی اللہ کی اس سرزمین پر کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مسیب بن ریان تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ فرعون انسانوں پر ظلم کرتا تھا، جو غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو فرعون مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں، میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دکھاتا رہا اور فرعون انکار کرتا رہا۔ پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ فرعون کے ساتھ ہی رہے۔ بالآخر فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جا۔ اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے کہا، کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ اور اس کی قوم کو قتل کر کے رہوں گا۔ فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دریائے نیل پر پہنچے تو فرعون اور اس کا لشکر ان کا پیچھا کرتے کرتے ان کے قریب آنے لگے۔ بنی اسرائیل نے جب فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے دریا ہے، اب ہم کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اب ہم کہاں جائیں؟ بس اتنی ہی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنا عصا اس دریا میں مار۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا، آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف ہو گیا اور بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ اب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہماری آپس میں نہیں بنتی،
آپ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں 12 جگہ اپنا عصا مارا اور 12 الگ الگ راستے بنے، اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان راستوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے آنے لگے۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے تو وہاں دریا کے بیچ میں فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ ویسا ہو جا جیسے پہلے تھا۔ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دریائے نیل کی اس طرف دیکھ رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اب فرعون چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اب آواز غیب آئی، اے فرعون، اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ تو دوزخ کے قریب ہے۔ اے فرعون، تیری لاش کو آنے والے لوگوں تک نشان عبرت بنائیں گے۔ اور ناظرین، آج تک اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من كنت مولا